تشکل کیا روحوں کی شکل میں، صورت میں، اور ان کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی توفیق اور استطاعت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، وَآخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان سے پھر عہد اور میثاق لیا، اور وہ عہد و میثاق یہ تھا انہ لا الہ غیری، کہ عہد کرو اس بات کا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا رب غیری، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان جتنے تھے، اور میں فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں۔ تو زمین و آسمان نے اپنی زبان حال سے اس پر گواہی دی، وہ گواہ ہو گئے، اللہ نے ان کو گواہ ٹھہرا دیا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد دوسرا میثاق ہوا، یہ وہ میثاق توحید تھا، اب میثاق نبوت ہوا۔ اور میثاق نبوت ہر نسل انسانی کی ہر روح سے نہیں لیا گیا، ان سے تو توحید کا میثاق لے لیا، اب یہ نبوت کا میثاق صرف انبیاء سے لیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، ارادہ الہی جن جن کو شرف نبوت سے نوازنے کا ہو گیا تھا، اور اللہ رب العزت کا امر عالم ارواح میں جن جن کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے بہریاب کرنے کا ارادہ اور امر ہو گیا تھا، ان انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد و میثاق تھا بشکل حلف نبوت کہ تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں گا، اور تم نے اپنی نبوت و رسالت کے یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ اب اس میثاق کا ذکر سورہ احزاب میں آتا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں ہے، سورہ احزاب میں۔ اب اس میں ارشاد فرمایا گیا 6 پارے کے اندر، ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہاں ایک جنریلٹی کی کلاز ہے، اجمالی طور پر فرما دیا کہ اور یاد کریں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جہاں بھی قرآن مجید کا مخاطب کون ہے، قرآن مجید کا نزول کس پر ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول ہوا ہے۔ جبرائیل امین لے کے براہ راست آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے ہیں، تو وہی قرآن کی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، تو مخاطب اولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جب بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس حرف سے وَإِذْ، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، مگر یاد رکھ لیں کہ جہاں بھی اذ آئے گا اس کے ساتھ ایک محذوف ہوتا ہے، وَاذْكُرْ اذ قال ربک، وَاذْكُرْ اذ اخذنا میثاق النبیین، وَاذْكُرْ اذ قال ربک للملائکہ۔ جب بھی اذ آئے گا تو اس سے ما قبل وَاذْكُرْ محذوف ہوتا ہے، یعنی ہڈن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید کا جو ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھیں تو صرف اذ کا معنی ہے جب، تو خالی جب لگنے سے جملے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، تو جو ترجمہ اٹھائیں تو اس میں لکھا جائے گا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ کہا، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے یہ میثاق یا یہ عہد لیا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا، اور یاد کیجئے جب بنی اسرائیل سے ہم نے یہ کہا۔ تو جب لفظ اذ آتا ہے تو اس کے ساتھ یاد کیجئے کا امر ہوتا ہے وَاذْكُرْ، مگر وہ عبارتاً نہیں آتا، معنن ہوتا ہے۔ تو گویا جہاں جہاں قرآن مجید میں کلمہ اذ کے ساتھ کوئی آیت شروع ہوئی ہے، وہاں اس آیت کے اندر بیان کیا جانے والا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے یوں بیان کیا ہے کہ میرے حبیب مکرم یاد کریں وہ وقت جب میں نے یہ کیا، یاد کریں وہ وقت جب میں نے یہ کہا،
یاد کریں وہ واقعہ جب یہ بات ہوئی. تو جب کسی کو یہ کہا جائے کہ یاد کریں وہ وقت یا یاد کریں وہ واقعہ، تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو شخص اس واقعہ کے وقت موجود ہی نہ تھا، اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یاد کریں وہ وقت؟ وہ کہے گا میں کیا یاد کروں، میں تو تھا ہی نہیں. وہ کہے گا میں کیا یاد کروں، میں تو تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے. تو یاد تو وہ بات کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے اس کے علم میں ہو، اس کے سامنے رونما ہو چکی ہو، وہ وہاں جس کو بات کہی جا رہی ہے وہ موجود ہو یا اس کے علم میں ہو، خواہ جسمانی طور پہ موجود ہو، خواہ روحانی طور پہ موجود ہو، خواہ علمی طور پر موجود ہو، باعتبار خبر، باعتبار علم موجود ہو، باعتبار آگاہی موجود ہو. اسی کو کہتے ہیں کہ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے یہ کہا. تو قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی تخلیق پر بھی اذ کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں. اور جب انبیاء کی روحوں سے میثاق لیا جا رہا تھا تو اس کا ذکر بھی اذ کے ساتھ کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور میرے محبوب یاد کریں جب ہم سب انبیاء سے اوتھ لے رہے تھے، سب انبیاء سے عہد لے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق آدم سے بھی پہلے اور میثاق انبیاء سے بھی پہلے موجود تھے، خواہ آپ کا وجود بشری شکل میں تھا، روحانی شکل میں تھا. مگر اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس زمانے کی بھی بات کرتا ہے حضور کو یاد دلا کر بات کرتا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے. کئی صیغہ بدل جاتا ہے. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا معنی ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ابرہا کا جو لشکر تھا، ہاتھی والا لشکر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اب الم تارا کیف، یہ الف کا آ اور اس کے بعد لم، جب لم کے اوپر آ آتا ہے استفہام کا لا کے ساتھ یا لم کے ساتھ تو وہ استفہام انکاری ہو جاتا ہے. اور اس کا معنی استفہام انکاری اور لم پھر انکار کے لیے ہے، تو نیگیٹو اور نیگیٹو دونوں مل کے پوزیٹو ہو جاتے ہیں، نفی اور نفی دونوں مل کر اس بات ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے اصول کا، نحو کا، بلاغت کا. جب علم حمزہ استفہام لم پر یا لا پر جب آئے گا تو وہ استفہام انکاری بنے گا اور اس کا فائدہ اور اس کا معنی، اس کا مفہوم اور مراد پوزیٹو ہوتا ہے، اس بات اس سے مراد ہوتا ہے. تو یہ جو کہا الم تارا کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اردو زبان میں بھی یہی طریقہ ہے، انگلش میں بھی یہی طریقہ ہے، دنیا کی ہر زبان میں یہی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اردو میں آپ کسی کو کہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو جب کسی کو یوں کہہ کے مخاطب کیا جائے کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا، یعنی آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. تو ابرہا کا لشکر حملہ آور ہوا آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، آپ رحم مادر میں ہیں جب ابرہا کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران وحی اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ابرہا کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا حشر کر دیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت سے پہلے کے واقعات اللہ یوں کہہ کے یاد دلا رہا ہے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا، جس کا مطلب ہے ہاں آپ نے دیکھا ہے. مطلب ہے حضور ولادت سے پہلے بھی دیکھتے تھے اور کائنات بشریت کے آغاز سے پہلے بھی گواہ تھے ان انبیاء کے میثاق پر. وہی بات پرانی یاد دلائی جا رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اور آپ کا علم اور آپ کی خبر سارے زمانوں کے اوپر محیط ہے. اس لیے قرآن مجید نے یہ اسلوب بے ساختہ جگہ جگہ اپنایا ہے. کوئی زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی سے خالی نہ تھا. اب یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی.
اب بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، یہ تو اجمالی بات کی، اب اس کے بعد 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے، اب ان تمام انبیاء سے میثاق لیا، میثاق نبوت، حلف نبوت سب سے لیا، مگر 1.25 لاکھ یا کم و بیش کل انبیاء علیہ السلام میں سب سے اونچے درجے کے اولو العزم 5 نبی ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات نبوت میں سے 5 انبیاء کو پھر اولو العزم سب سے بلند درجہ نبی قرار دیا ہے۔ اب اجمالی طور پہ سب انبیاء سے جو میثاق لیا اس کا ذکر کر دیا، اب ان میں سے چوٹی کے جو اوپر کے 5 ہیں ان کو نام لے کر مینشن فرما رہا ہے۔ پہلے سب کا ذکر آ گیا عموم میں، اب بطور خاص ان 5 کا نام لیا ہے، یعنی ان سے بھی لیا، اور جب نام لے کر ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کب ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے یا سب سے آخر؟ مبعوث کب ہوئے؟ سب سے آخر، خاتم الانبیاء ہے، بعثت آپ کی سب سے آخر میں ہوئی۔ لیکن اب قرآن مجید اس دن کے میثاق نبوت کی بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اور ہم نے، یاد کریں وہ وقت جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق نبوت لیا، یہ کہہ کر عمومی ذکر کر کے اب خصوصی ذکر کی طرف آیا ہے، یعنی جنرل کلاز کے بعد اب اسپیسیفک کلاز آ رہی ہے۔ فرمایا وَمِن کا، سب انبیاء سے لیا، اب کون کون ان میں سے چند ایک کا نام بتاتے ہیں۔ وَمِن کا محبوب آپ سے بھی لیا،